یہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ شہباز بھائی، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم تو ویسے ہر سال آتے ہیں، 2 سال پہلے میری شاکر بھائی آئے تھے یہاں پہ، اور ہمیں آج اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے فارمر میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے شاکر بھائی نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے اور اتنا بڑا برج بنایا ہے کہ جو چھوٹے فارمرز ہیں جن کی پاکستان کی بڑی انڈسٹری میں اپروچ نہیں ہوتی، یہ ان کو لے کے یہاں پہ یوروٹیئر میں لے آئے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیری کا شو ہے، اس سے بڑا پورے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ فارمرز، ڈیری مشینری، ایگری مشینری، پولٹری کی مشینری، یہ ساری چیزیں یہاں آپ کیا یہاں پہ آپ نے اسٹال پہ اپنی پروڈکٹ اپنے کے بارے اسٹال پہ سر، ہمارا یہ جو اسٹال ہے یہ لیکٹو ڈیری کا ہے۔ لیکٹو کے ہمارے جو سی او ہیں بشار ٹومک صاحب، یہاں پہ یہ ڈیری انڈسٹری میں ترکی میں بہت میجر کام کر رہے ہیں۔ رائٹ، ٹھیک ہے، ان کے جو پروڈکٹس ہیں، ملکنگ پاؤڈر ہے ان کا، جو یونیک قسم کا ملکنگ پاؤڈر ہے، یہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ پاکستان میں بھی ان کی ایکسپورٹ ہے، یہ پورے یورپ میں یہ سپلائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کے علاوہ یہ ڈیری فینس بناتے ہیں، ملکنگ مشین بناتے ہیں، اور ان کا سب سے یونیک آئٹم جو پچھلے یوروٹیئر کا سلور ایوارڈ یافتہ ہے، ہمارے پوری دنیا میں واحد ملکنگ مشین کو واش کرنے کا، واشنگ مشین کو واش کرنے کا سسٹم ہے۔ اچھا، یعنی مشین آٹومیٹیکلی، عام جو مشین ہے ملکنگ کی، وہ آٹومیٹیکلی صاف ہو جاتی ہے؟ بالکل، آپ اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں، یہ اسے واش بھی کرتا ہے، اسے اس کے بعد گرم پانی سے ایسڈ الکلیز کے ساتھ، اور اس کے بعد رنس کر کے خشک کرتا ہے، اور بیکٹیریل کاؤنٹ 0 ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں یونیک ان کا کام ہے، یہ پورے یورپ میں یہ سپلائی کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے یہاں پہ دیکھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے بھی آپ کی بڑی ایفرٹس ہیں، تو کیا آفر کر رہے ہیں؟ سر، یہ کاف فیڈنگ سسٹم ہے یہاں پہ اربن کمپنی کا۔ وہ یہ کرتا ہے کہ جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، اسی طرح یہ بچے کو دودھ پلاتا ہے۔ بچہ اچھا، بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، جیسے گائے کا ایک تھن ہوتا ہے اس طرح کا اس کو ٹیٹ لگا ہوتا ہے۔ بچہ اپنے ٹائم پہ جب بھوکا ہوتا ہے جاتا ہے، اسے سک کرتا ہے، دودھ پیتا ہے اور اس مشین کا کام یہ ہے کہ یہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ پہ دودھ کو گرم رکھتی ہے، اور جو بچے کو اس کے کان کے ساتھ جو ہے نا ایئر ٹیگ لگا ہوتا ہے، اس کو RFID ٹیگ کہتے ہیں، اس کو ریڈ کرتا ہے۔ ہر بچے کی ضرورت ریڈ کر کے اس کو وہ دودھ سپلائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آٹومیٹیکلی اس مشین کو واش بھی کرتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ چوس کے دودھ کو پیتا ہے نا، تو اس کو نمونیا کا چانس کوئی نہیں ہوتا۔ جی، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ دودھ گرم پیے گا، ہمیں کبھی کم دودھ دیتے ہیں کبھی زیادہ دیتے ہیں، تو وہ بچہ نارمل دودھ پیے گا تو اس کی گروتھ ایک دم برابر ہوتی ہے۔ اس سسٹم کی خوبی یہ ہے کہ ڈیلی 1 کلو تک بچے کا وزن بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم 90 دن کو بچے کو رکھتے ہیں اور پیدائش میں اس کا 30 کلو وزن ہے، تو 120 کلو کا بچہ 90 دن میں پل جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے فارمر جو ہے نا چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے شاکر بھائی کی بہت ایفرٹ ہے کہ انہوں نے ہر فورم پہ، شاکر بھائی نے ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ یہ آواز اٹھائی ہے کہ اگر ہم یہ بچے سیو کر لیں سر، جو ذبح ہو جاتے ہیں بڑے شہروں میں، اگر یہ بچ جائیں تو ہماری آدھی ڈیری انڈسٹری ڈبل ہو جاتی ہے، جو آدھی ہے یہ ڈبل ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمارا جو چھوٹا فارمر ہے، پوری دنیا آپ گھومتے ہیں، ظاہری بات ہے، تو کیا فرق کیا محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا فارمرز کتنا پیچھے ہے دنیا کی جو ڈیری ٹیکنالوجی ہے اس کو اپنانے میں، اور چھوٹے فارمرز کو کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم لوگ ایک چیز ہے نا، ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم انڈسٹری کے یا ٹیکنالوجی کی طرف آتے کم میں ڈرتے ہیں۔ جو چھوٹا فارمر ہے اس کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، تو اس کو اویئرنیس اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ارد گرد ماحول میں یہ چیزیں یوز نہیں ہوتی ہیں۔ ملکنگ مشین میں آج ڈسکس کر رہا تھا، میرا ایک دوست ہے فارمر ہے، وہ کہتا ہے کینیڈا میں 1947 میں ہم یوز کرتے تھے، 1947 میں، لیکن کینیڈا جو ہے نا اب آج کے دور میں دیکھیں تو وہ تو بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، تو یورپ میں ہو سکتا ہے اس سے بھی 20-25 سال پہلے آئی ہو۔ 100 سال ہو گیا کہ ہمارا فارمر جو ہے ملکنگ مشین تک کی اس کی اپروچ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں جس طرح شاکر بھائی نے یہ ایفرٹ کیا ہے، اتنے فارمرز کو جو چھوٹے فارمرز ہیں لے کے آئے ہیں، یہ اگر یہ دیکھیں گے، یہ مشینری دیکھیں گے، یہ ٹیکنالوجی دیکھیں گے اور اس کے بینیفٹس دیکھیں گے، اور یہ اپنے ارد گرد فارمرز کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں ہماری جو ڈیری انڈسٹری ہے، جو ہمارے فارمر کا لیونگ سٹائل ہے، یہ انشاءاللہ بہت امپروو کرے گا۔
اور اس میں آپ سب کی ایفرٹ ہے, ہم سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹا فارمر ہے نا, اگر اس کے بچے بچ جاتے ہیں, اس کی ملک پروڈکشن بہتر ہوتی ہے, تو اس کے اپنے بچے بھی اچھا پڑھیں گے, اس کا زندگی کا سٹائل بھی بہتر ہوگا. اور ہمارا جو ایگریکلچر ملک ہے, جس کی ہم ویسے تو کتابوں میں یہی کہتے ہیں 85% ہمارے جو ہے نا فارمر کمیونٹی ہے, اور فارمر کمیونٹی میں اس وقت ہماری جو سب سے زیادہ گروتھ ہے ڈیری انڈسٹری کر رہی ہے. اگر ہم اس کی جی ڈی پی میں شیئر دیکھیں, سب سے زیادہ ڈیری انڈسٹری کا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر جیسے آپ نے یہ ایفرٹ کیا ہے, یہاں تک آئے ہیں, اتنے فارمرز کو لے کے آئے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے آپ کا یہ فرسٹ سٹیپ ہوگا کہ اس سٹیپ کے بعد اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ اور فارمر بھی ہوں گے, اور یہاں سے جو نالج لے کے جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈور ٹو ڈور ہر فارمر تک پہنچائیں گے. شاکر بھائی ہماری آواز ہیں, یہ دن رات ہمیں کہتے ہیں نا کہ صبح سے شام تک یہ بھاگنے والے بندے ہیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ شاکر بھائی کے پاس گھر والوں کے لیے ٹائم بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے. تو جیسے یہ کر رہے ہیں, تو مجھے امید یہ ہے کہ ہمارے خیبر سے لے کے کراچی تک اور کوئٹہ سے لے کے گلگت تک ہر فارمر تک یہ میسیج پہنچے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے فارمر بھی خوشحال ہوں گے, اسی طرح جیسے یورپ میں امریکہ میں لوگ کام کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کریں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے, لیکن ہمارے لوگ محنتی ہیں, ہم ان سے انشاءاللہ ہم کمپیٹ کر کے ان سے زیادہ دودھ بھی پروڈیوس کریں گے, گوشت بھی پروڈیوس کریں گے, اور ہم پوری دنیا کو ایکسپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور میں فارمر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. یقینی طور پر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں جی. اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.